البلاد الی اللہ اسواقھا، اور خدا کے ہاں جو مبغوث اور بری جگہ ہے وہ بازار ہے۔ تو بازار سے ہو کر ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، لہذا حضور نبی کریم سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو داود شریف، حضور ارشاد فرماتے ہیں اذا داخل احدکم المسجد، اذا داخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، فلیسلم علی، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر سلام کہے، درود و سلام پڑھنے کے بعد ثم قال اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے درود و سلام پڑھو آقا انعامدار سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت پر، فلیقل، پھر اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود و سلام پڑھے، ثم قال اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پھر دعا کرے اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول۔ عرض کیا تھا کہ دایاں پاؤں مسجد میں کیوں؟ اطراف تو تمام خدا کی ہیں، دائیں ہو یا بائیں ہو، پورب ہو یا پچھم ہو، شرق ہو یا غرب ہو، لیکن انسان جہاں بھی ہے، جدھر بھی منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے اس کی دائیں جانب جو ہے وہ افضل ہے۔ دیکھیے حضرات، انسان کھانا کھاتا ہے دائیں ہاتھ سے، مسلمان پانی پیتا ہے دائیں ہاتھ سے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کھانا کھاتے تھے دائیں ہاتھ سے اور پانی نوش فرماتے تھے دائیں ہاتھ سے۔ وما ادا ذالک، اور اس کے علاوہ جو کام ہیں مراد ہے طہارت کرنا اور ناک صاف کرنا، یہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم بائیں ہاتھ سے سر انجام دیتے تھے۔ دائیں کو فضیلت حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ دائیں کندھے پر نیکیوں کا فرشتہ مقرر ہے، نیکیوں کا فرشتہ دائیں طرف مقرر ہے، اور جنتیوں کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس لیے ان کو قرآن کریم میں کہا گیا اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنہ، کہ دائیں ہاتھ والے وہ خوش نصیب جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ چونکہ دائیں جانب کو فضیلت اور شرف حاصل ہے، اس لیے سنت پاک بنایا گیا کہ جب مومن مسجد میں آئے تو اپنا دایاں پاؤں، دایاں قدم مسجد میں رکھے تاکہ نیک فالی حاصل ہو۔ اب مسجد میں داخل ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد پاک سن لیجئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی تمہارا مسجد میں آ جائے تو اسے چاہیے کہ مسجد کا حق ادا کرے۔ مسجد کا حق ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ تحیت المسجد 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے، 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے، پھر بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ مسجد میں آنے والے کو دیکھنا ہوگا کہ طلوع آفتاب تو نہیں، زوال آفتاب تو نہیں، غروب آفتاب تو نہیں، کیونکہ یہ 3 اوقات مکروہ اوقات ہیں، ان میں سجدہ جائز نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سورج طلوع کرتا ہے تو شیطان کے سینگوں سے طلوع کرتا ہے،
اور شیطان اس وقت سورج کو سجدہ کرتا ہے، لہٰذا وہ وقت جب شیطان سجدہ کر رہا ہو مسلمان سجدہ نہ کرے۔ جی اس وقت شیطان سجدہ کرتا ہے، تم سجدہ نہ کرو۔ تو مسجد میں آنے والے کو دیکھنا ہے کہ 3 اوقات تو نہیں ہے، طلوع آفتاب، زوال آفتاب، غروب آفتاب۔ نمبر 2 کہ غروب آفتاب تو نہیں لیکن اس نے نماز عصر پڑھ لی ہے۔ جو نماز عصر اکیلے یا با جماعت ادا کر لے، غروب آفتاب سے پہلے وہ نہ تو کسی نماز کی قضائی دے سکتا ہے، نہ کوئی نفل ادا کر سکتا ہے۔ اس نے اکیلے نماز عصر پڑھی ہے یا با جماعت پڑھی ہے، تو جب تک اذان مغرب نہیں ہو جاتی وہ کوئی اپنی قضائی بھی نہیں دے سکتا اور کوئی نوافل بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو آقا علیہ السلام کی وہ حدیث پاک لے لیں کہ جب کوئی تمہارا مسجد میں داخل ہو اسے چاہیے کہ وہ مسجد کا حق ادا کرے۔ حق سے مراد ہے نماز تحیۃ المسجد 2 رکعت ادا کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ عمل مسنون بنا دیا۔ مسجد میں آئے تو عبادت کے لیے ہیں، تو آخر بیٹھنے سے پہلے نماز کیوں، یہ بتانے کے لیے کہ مسجد اصل میں نماز کے لیے ہے۔ مسجد کی تعمیر 2 مقاصد کے لیے ہے، مسجد بیت اللہ کے علاوہ ایک نماز کا قیام اور ایک اعتکاف کا قیام۔ باقی جو نیکیاں ہیں وہ ضمنی ہیں، وہ ضمنی نیکیاں ہیں، یعنی کوئی اگر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی آقا علیہ السلام پر درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو یہ مقصود مسجد کی عبادتیں نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ تمہارے گھروں میں بھی حکم الہی ہے کہ تم اللہ کا ذکر اپنے گھروں میں بھی کرو اور اس کا نام اپنے گھروں میں بھی بلند کرو۔ یعنی جب جماعت کھڑی ہو جائے گی تو میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو تلاوت کروں گا۔ تلاوت عبادت ہے، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آیت القرآن خیر من الدنیا وما فیہا، قرآن مجید کی ایک آیت دنیا جہان اور دنیا جہان میں جو کچھ ہے، قرآن مجید کی ایک آیت اس کے برابر بھی نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ لیکن جب جماعت کھڑی ہو جائے گی تو نوافل بھی رک جائیں گے، درود شریف بھی رک جائے گا اور تلاوت کلام حکیم بھی رک جائے گی، دیگر وظائف بھی رک جائیں گے، کیونکہ مسجد میں اصل مقصود نماز ہے۔ تو چونکہ آپ اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں لہٰذا مسجد میں آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ آپ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے تلاوت کرنی ہے تلاوت کریں، جی درود شریف پڑھنا ہے درود شریف پڑھیں۔ اعتکاف کی نیت سے اگر آپ نے سونا ہے یا معتکفین کھانا کھانا ہے تو ان کے لیے سونا بھی عبادت ہوگا اور کھانا کھانا بھی عبادت ہو جائے گا۔ حضرات جی بکار چونکہ آج دن ہے 27 رجب المرجب شریف اور آج رات جو گزری ہے اسے کہتے ہیں شب اسرا، سبحان الذی اسرا، شب معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک روایت میں کہ سرکار علیہ السلام کو 1 2 4 معراج نہیں ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 32 معراج ہوئے ہیں، اور ان سب معراجوں میں جو بڑا معراج ہے اس کو معراج اکبر کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اس آیت میں ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ یعنی ہمارا موضوع ہے مومن مسجد میں آ جائے۔ تو آقا علیہ السلام کا معراج بھی شروع ہوا من المسجد الحرامی
الی المسجد الاقصی۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ ملا دی دوڑ مسجد تک، یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا شاید، ملا دی دوڑ مسجد تک۔ اگر اس مسجد کو آپ بارگاہ الہی سمجھتے ہیں تو پھر ملا کو مبارک ہو جی۔ اگر یہ دربار پروردگار ہے، اگر یہ احکم الحاکمین کی کچہری ہے، تو پھر ملا کو مبارک ہو کہ وہ اس کی ابتدا بھی مسجد ہے، اس کی انتہا بھی مسجد ہے۔ حضور کے معراج کی ابتدا من المسجد الحرام تھی اور ان کی انتہا الی المسجد الاقصی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام حتیم کعبہ کے اندر جہاں مزاب رحمت سایہ کیے ہوئے ہے، وہاں آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا فرما کے اپنے معراج کا آغاز کیا۔ میں وضو کے باب میں معراج کا وضو سنا چکا ہوں۔ جب وضو کے مسائل آئے تھے نا، تو میں نے بڑی تفصیل سے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت جبرائیل نے کس ادا کے ساتھ وضو کروایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس محبت کے ساتھ وہ وضو کیا، یہ میں تفصیل اب نہیں عرض کرتا۔ ہاں، نماز ادا کی، اس کا معنی یہ ہے کہ امت کے لیے معراج کی رات نماز فرض ہوئی، لیکن نماز کا وجود پہلے تھا، نماز کا وجود پہلے تھا، نوافل کا وجود پہلے تھا۔ 40 سال تک غار حرا میں سرکار عبادت کی روشنی کرتے رہے اور تفکر کے اندر، تدبر کے اندر غوطہ زن رہے، اور خدا تعالیٰ کی محبت میں 40 سال تک الحمدللہ معراج کی ابتدا نوافل سے ہوئی۔ اور مسجد اقصی میں پہنچتے کیا منظر بنا کہ سارے انبیاء اور مرسلین نے صفیں بنائی ہوئی ہیں، یہ سارے امتوں کے امام ہیں، لیکن آج امام الائمہ کا انتظار ہو رہا ہے، آج سارے رسولوں کے رسول کا انتظار ہو رہا ہے، سارے نبیوں کے نبی کا انتظار ہو رہا ہے۔ جبرائیل نے بتایا، اشارہ کیا، اے رسولوں اور مؤدب ہو جاؤ، تمہارا رسول آ گیا ہے، تمہارا رسول آ گیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو دیکھا، سبحان اللہ، آپ چشم تصور سے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آدم بھی کھڑے ہوں گے اپنے شان خلافت کے ساتھ، حضرت نوح کھڑے ہوں گے نجی اللہ بن کر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن کر، اور اسماعیل ذبیح اللہ بن کر، اور موسیٰ کلیم اللہ، اور داود خلیفۃ اللہ، اور حضرت سیدنا موسیٰ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ تمام انبیاء کرام اپنی شان کے ساتھ، اپنی عزت و عظمت کے ساتھ جلوہ گر تھے۔ اتنے میں حضور جب آئے تو ادب کا تقاضا تھا کہ حضور رک جاتے، کہ ادب بھی تو حضور نہیں بتانا ہے، کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ خبر نہیں دی گئی تھی روحانی طور پر کہ آج سب امام آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ سب کے مقتدا ہوں گے، آپ صاحب مصلی ہیں، آپ صاحب امامت ہیں، صاحب امامت ہیں۔ اے اللہ کے پاک رسول، آج آپ مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے، لیکن سرکار کی کہ ادب کا، حیا اور شرم کا تقاضا، سرکار رک گئے کہ یہاں تو بڑے آدم موجود ہیں، یہاں نوح موجود ہیں، یہاں یوسف اور داود موجود ہیں، حضرت زکریا اور یحییٰ موجود ہیں، یہاں عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں۔ سرکار رک گئے۔ جب حضرت جبرائیل نے سرکار کا ادب دیکھا تو پیار سے، محبت کے ساتھ ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا، جی اشارہ کی، یا رسول اللہ، یہ مصلی آپ کے لیے ہی کائنات کے امتوں کے اماموں نے آج مصلی امامت آپ کے لیے ہی رکھا ہے۔ اچھا، مسائل امامت میں اگر فقہ کی کتابیں اٹھائیں تو یہاں لکھا ہوا ہے من احق بامامۃ، امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ یہ بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی۔ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟
تو فرمایا جو سب سے عمر رسیدہ ہو وہ نماز پڑھائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مصلی امامت پر کھڑے ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ آدم حضور کی فرع ہیں اور حضور اصل ہیں، جی حضور اصل ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کے وجود سے جب تسبیح کی آواز آتی تھی، یا اللہ یہ کیا ہے، یا تو ہے یا میں ہوں، تیسرا تو ہے کوئی نہیں، میرے جسم سے تسبیح کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ فرمایا ھذا تسبیح ولد کا محمد، جی یہ تیرا بیٹا محمد میری تسبیحاں پڑھ رہا ہے۔ تو محمد کے دادا ابھی پیدا نہیں ہوئے، باپ پیدا نہیں ہوئے، ماں پیدا نہیں ہوئی، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام خدا کی تسبیحاں پڑھ رہے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عالم ظاہر میں تو حضور نہیں تھے، عالم باطن میں جلوہ گر تھے، عالم باطن میں سرکار جلوہ گر تھے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا مصلی امامت پر آ جانا یہ بتاتا ہے، جی کنت نبیم و آدم، کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی شان نبوت سے جلوہ گر تھا جب آدم علیہ السلام کا پانی پانی میں تھا، مٹی مٹی میں تھی، آگ آگ میں تھی، ہوا ہوا، ابھی تو ان کا جسد خاکی ڈھانچہ بھی بنا نہیں تھا، میں اس وقت بھی شان نبوت سے جلوہ گر تھا۔ اگر سارے لوگ عمر میں تقریباً برابر برابر رہیں تو پھر کون نماز پڑھائے؟ تو پھر یہ لکھا ہے کہ جو زیادہ متقی ہو وہ نماز پڑھائے۔ تو متقی تو سارے ہیں، سارے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا مصلی امامت پر آنا یہ اشارہ دیتا ہے کہ سارے متقین ہیں، بلکہ سید المتقین ہیں، اور ساری امتوں کے جو سردار اور سید المتقین ہیں ان کا اگر کوئی سردار دیکھنا ہو تو وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تقوی میں سارے برابر ہوں تو پھر جماعت کون کروائے؟ تو لکھا ہے کہ جو ان میں زیادہ علم والا ہو وہ جماعت کرائے، جو سب سے زیادہ علم والا ہو۔ وہ اس حساب سے سرکار علیہ السلام مصلی امامت پر کھڑے ہیں، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں عرض کروں جب پہلے آسمان سے عرش بری تک پہنچے تو راستے میں خدا کی صفتیں موجود تھیں، مر علی رحیمن کان رحیمن، جب صفت رحمت سے سرکار گزرے تو آپ رحیم ہو گئے۔ قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مر علی رافتن، جب اللہ تعالیٰ کی صفت رؤوف سے سرکار گزرے، کانا رؤوفن، قرآن پاک فرماتا ہے ان اللہ بالناس وبالناس لرؤوف الرحیم، کہ میرا رسول ان اہل ایمان پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ مر علی سمیعن، حضور جب صفت سماعت سے گزرے، کانا سمیعن، تو حضور سمیع ہو گئے، حضور سمیع ہو گئے۔ لوگوں نے کہا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، جی۔ اور مر علی بصیرن کانا بصیرن، جب اللہ تعالیٰ کی صفت بصیر سے سرکار کا گزر ہوا، کانا بصیرن، سرکار بصیر ہو گئے۔ قرآن فرماتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اے فرش والے محمد عرش کی طرف دیکھو، فرشتے پاؤں ننگے عرش کا طواف کر رہے ہیں۔ تو مدینے والا مدینے میں بیٹھ کر مسجد نبوی کے مصلی پر خدا کی عرش کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ مر علی تکوینن، تکوین کہتے ہیں نا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، خدا کی صفت تکوین، مر علی تکوینن کان صاحب تکوین، جب خدا کی صفت تکوین سے سرکار کا گزر ہوا تو سرکار صاحب تکوین بن گئے۔ ایک دن ارشاد فرمایا صحابہ سے ابو ذر کدھر ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہاں تو نہیں ہیں۔ فرمایا دیکھو آ نہ رہے ہوں، باہر لوگوں نے دیکھا، عرض کیا کوئی آ تو رہا ہے لیکن ابو ذر نہیں ہے۔
حضور نے فرمایا اچھی طرح جا کر دیکھو۔ دیکھ کر آئے، عرض کیا، پھر گئے، کتنا وقت گزرا ہوگا؟ تو وہ آدمی تو بدستور آ رہا ہے نا، پہلے سے ذرا قریب ہو گیا ہوگا نا۔ جب دوبارہ جا کر دیکھا، اچھی طرح سے آن پہچان کے عرض کیا، یا رسول اللہ کوئی آ تو رہا ہے، ابو ذر نہیں ہے۔ ہمیں ابو ذر کا لباس بتا رہا ہے کہ یہ ابو ذر نہیں ہے، ہمیں ابو ذر کی جو چال ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ ابو ذر نہیں ہے، کوئی اور آ رہا۔ فرمایا دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ صحابہ گئے، عرض کی یا رسول اللہ ابو ذر نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ ہم نے پہچان لیا ابو ذر نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ فرمایا آنے والے تو جو بھی ہے کن ابا ذر، اے آنے والے چل تو ابو ذر ہو جا۔ جب صحابہ نے دیکھا تو وہ آنے والا ابو ذر غفاری ہی تھا۔ ایک جنگ میں کافر نے ماری تلوار صحابی کے تلوار پر، تلوار دو ٹوٹے ہو گئی۔ اب دوڑے سرکار کے پاس، یا رسول اللہ تلوار تو ظالم نے توڑ دی، اب میرے پاس تو ہتھیار نہیں ہے۔ سرکار نے دیکھا ایک کھجور کی سوٹی پڑی تھی، کہاں دھات کی لوہے کی تلوار اور کہاں کمزور کھجور کی سوٹی۔ سرکار نے اس کو پکڑا اور فرمایا کن سیف، اگرچہ تو لکڑی ہے اور لکڑی بھی کمزور کھجور کی لکڑی، تو جو بھی ہے محمد تجھے کہہ رہا ہے تو لوہے کی تلوار بن جا، تو لوہے کی تلوار بن جا۔ تو مر علی تکوین کانا صاحب تکوین، خدا تعالیٰ کی صفات سے گزرے۔ میں ذرا آگے چلا گیا، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تیاری فرما کر براق پہ سوار ہوئے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ تو کہنا ہوگا کیونکہ معراج کا آغاز ہی ہو رہا ہے سبحان الذی اسریٰ۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کی قلیل ترین ساعت میں اپنے عبد کو، اپنے عبد خاص کو سیر کروائی ہے۔ کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام من المسجد الاقصی۔ اس کا مطلب ہوا کہ سرکار کا دل مسجدوں میں لگتا ہے، تو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ جی ملا کی دوڑ مسجد تک، یوں کہنا چاہیے مومن کی دوڑ مسجد تک۔ کیوں کہ جب کوئی غم ہو، پریشانی ہو، سرکار فرماتے ہیں وضو کر کے مسجد میں آ کے سجدہ ریز ہو جا، تیری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، مشکلیں آسان۔ مولوی صاحب کوئی دم کرو، کوئی تعویذ دو۔ میں کہتا ہوں قرآن کریم میں تعویذ دیا گیا ہمیں، کل حسبی اللہ، کل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کہاں کا دم، کہاں کا تعویذ؟ خود حضور نے تعویذ دے دیا، قیامت تک اپنی ساری امت کو سمجھا دیا، جب کوئی سر پر بلا بنے کل حسبی اللہ کہہ دو، کل حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، علیہ توکل، تو میں بندہ ہو کر اپنے رب پر توکل کر رہا ہوں، میرا رب مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ جب بندہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے اور اس طرح اپنے زمین میں چھٹا دے کر گھر آ جاتا ہے، تو ساتویں دن جا کر جب دیکھتا ہے تو وہ گلو گلزار ہو چکا ہوتا ہے۔ خدا پر اعتماد اور یقین اور توکل اور بھروسہ بندے کر کے دیکھ، پھر دیکھ کیسے گلو گلزار ہوتے ہیں۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے ورنہ عرض کرتا۔ حضرات ذی وقار حضور نبی کریم علیہ السلام براق پر سوار ہو گئے، ذرا اونچی آواز سے ہو جائے ایک دفعہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے اس طرح اشارہ دیا اپنی سواری کو، وہ سواری کتنی تیز تھی، 1 گھنٹے میں 100 میل بڑی رفتار ہوتی ہے۔ آپ موٹر سائیکل گاڑی پر ہوں تو ڈرائیور جانتے ہیں کہ 100 سپیڈ کتنی سپیڈ ہوتی ہے، اور 1 گھنٹے میں 700 کلومیٹر ہوائی جہاز، اب اس سے کیا آگے سپیڈ ہو، لیکن سائنسدانوں کے راکٹ کی رفتار اور بھی تیز ہے، کیونکہ اس نے کش سکل سے نکلنا ہے۔ اس گاڑی نے، سائنسی گاڑی نے، چاند گاڑی نے اس طرح نکلنا ہے،
چیر کر سینہ زمین کا اور کش سکل کو فیل کر کے اس دائرے سے نکلنا ہے۔ حضرات ذی وقار میرے کریم آقا براق پر سوار ہوئے ہیں اور سرکار نے چلنے کا ذرا اشارہ ہی دیا ہے تو پہلا گیئر تیز ہوتا ہے یا مٹھا؟ کم ہوتا ہے، اور دوسرا اس سے، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ تو حضور کی براق کا پہلا منزل، پہلا نمبر یہ تھا، پہلا گیئر یہ تھا کہ سرکار فرماتے ہیں میرے براق کی نظر کی جہاں انتہا ہوئی اس کا پہلا قدم جا پہنچا۔ میرے براق کی جہاں انتہا ہوئی، نگاہ کی جہاں انتہا ہوئی وہاں اس کا پہلا قدم۔ اب معراج رات کو ہوا یا دن کو؟ جی بولو بھائی، دو چار بندوں کو پتہ ہے، باقی نہیں پتہ کسی کو۔ معراج سرکار کو رات کو ہوا، اور رات چاندنی تھی یا اندھیری تھی؟ 27 رات تھی نا۔ لو جی یہ کیا ہوا، معراج کروایا، دن ہوتا براق آتا بھی مکے والے دیکھتے، سرکار کو براق نے بٹھا لیا، سرکار جاتے ہوئے بھی نظر آتے، پھر واپس بھی آتے، ہم مان جاتے کہ معراج ہوا ہے۔ یہ کیا معراج ہوا، رات کے اندھیرے میں معراج کروایا گیا، نہ آتے کا پتہ، نہ جاتے کا پتہ، نہ واپسی کا پتہ، تو دن کے اجالے میں معراج کیوں نہ ہوا؟ دن کے اجالے میں کیوں نہ معراج ہوا؟ رات میں معراج ہوا، دن میں نہیں ہوا، رات روشن میں نہیں ہوا، رات اندھیری میں ہوا۔ یہ بتایا گیا کہ جو جا رہا ہے، جو آ رہا ہے، جو پلٹ رہا ہے، جو ادھر جا رہا ہے، جو ادھر شامل ہو رہا ہے اور ادھر خدا کی بارگاہ میں واصل ہو رہا ہے، وہ بشر تو نہیں ہے، وہ تو خود نور ہے، وہ تو خود نور ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سراجم منیرہ، وہ تو خود چمکتا ہوا۔ اگر دن کو ہوتا تو کہتے میاں اگر نور ہوتا تو رات کو کیوں نہ معراج ہوا، رات کو معراج کیوں نہ ہوا؟ میرے کریم رب نے رات کو معراج کروایا، ساری بتیاں بجھا کے معراج کروایا تاکہ پتہ چلے کہ سورج اور چاند میرے محمد کے نور کے محتاج ہیں۔ یہ میرا محمد کسی نور کا محتاج نہیں ہے، بلکہ میرے رسول کے زلفوں کی روشنی اور میرے حبیب کے چاند جیسے چہرے کا جلوہ یہ چھن چھن کر نکلتا ہے تو آسمان کے ستارے بھی روشن ہوتے ہیں، بدر کامل بھی روشن ہوتا ہے۔ آسمان کا سراج کبھی نہ چمکتا اگر محمد کا چہرہ نہ ہوتا۔ ہاں میں جلال الدین سیوطی کی طرف نہیں جاتا کیونکہ میرا موضوع نہ بدل جائے۔ سرکار علیہ السلام براق پر سوار ہیں اور براق تیزی سے نہیں، ابھی تک پہلے گیئر میں ہے۔ ہاں جی، سرکار کے سواری کی پہلی رفتار، پہلی پرواز یہ ہے کہ جہاں نگاہ کی انتہا وہاں اس کا پہلا قدم۔ اچھا مجھے بتائیے کہ سواری اتنی تیز ہو جو بتا دیا، اور ماحول ہو رات کا، رات ہو 27 کی تاریخ ترین رات، گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہو، اور براق تیزی سے جا رہا ہو، حضور فرماتے ہیں جب میں گزرا نا تو کیا دیکھا میں نے؟ رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، میں نے حاجی محمد افضل کو دیکھا کہ وہ صدر بازار چوک میں کھڑے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دیکھنے سے پہلے میں نے حاجی صاحب کو دیکھا ہوا ہے، ورنہ وہاں تو کئی لوگ پھر رہے ہیں، لیکن ان کئی لوگوں میں سے میں نے حاجی محمد افضل صاحب کو پہچان لیا۔ کیا مطلب؟ کہ اس ملاقات سے پہلے میری ان کی ملاقات
ہے؟ بولو۔ حضور فرماتے ہیں کیا ہوا اگر میرا براق بڑا تیز تھا، رات کی تاریکی بھی تھی اور براق کی تیزی بھی تھی اور منو مر مٹی کا حجاب بھی تھا اور جنگل قبرستان کا ماحول بھی تھا، اتنی تیزی سے رات کے اندھیرے میں پرواز کرتے ہوئے سرکار نے پہچان لیا کہ یہ ایسے ٹیلا نہیں ہے، یہ قبر موسیٰ ہے، یہ قبر موسیٰ ہے۔ جو اپنے براق پر قبر موسیٰ کو دیکھتا ہے وہ اپنی قبر میں ہمیں بھی دیکھتا ہے، وہ ہمیں بھی دیکھتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اب آپ ہوائی جہاز پر سوار ہوں، آپ کو کوئی منظر چھوٹا موٹا نظر آ بھی جائے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان ہے، حیوان ہے، یہ ایک بوٹا سا ہے۔ اتنی تیزی بھی ہو، اتنی بلندی بھی ہو اور رات کا اندھیرا بھی ہو تو کسی کو کیا پتا کہ یہ انسان ہے یا حیوان ہے؟ انسان ہے تو بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہے یا لیٹا ہے، جبکہ منو مٹی حجاب بھی ہو اور درختوں کا جھنڈ بھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملے تھے؟ نہیں ملے تھے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملنے آئے ہو مکے میں؟ نہ موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری ملاقات حضور سے، نہ حضور کی ظاہری ملاقات۔ لوگ کہتے ہیں جب تم قیامت کے دن جمع ہو جاؤ گے تمہیں تمہارا رسول کیسے پہچانے گا؟ ہم نے کہا وہ اسی نگاہ نبوت سے پہچانے گا جس نگاہ نبوت سے رات کی تاریکی میں اور اتنی تیز رفتاری کے باوجود، جنگل کے ماحول کے باوجود حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں پہچان لیا تھا۔ حضرات ذی وقار، حضور فرماتے ہیں قائما یصلی فی قبرہ، اپنی قبر میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور بعض محدثین نے یصلی کا معنی صلاۃ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی گئی تھی یہی وہ راستہ ہے جہاں سے حضور کی سواری گزرے گی، اے موسیٰ کھڑے ہو کر اپنے رسول پر درود پڑھ لو۔ جی درود پڑھ لو، یصلی کا معنی درود کیا ہے بعض محدثین نے کہ کھڑے ہو کر حضور کے راہوں میں سرکار پر درود پڑھا جا رہا تھا۔ پھر فرماتے ہیں میرا گزر ہوا کہاں؟ مولد عیسیٰ پر، حضرت عیسیٰ کی جہاں ولادت ہوئی وہاں درختوں کا ایک ماحول تھا، کھجور کے درختوں کا۔ جی قرآن پاک سورہ مریم دوسرا رکوع فرماتا ہے کہ وہاں جذع النخلہ، وہاں کھجوروں کا جھنڈ تھا جہاں حضرت عیسیٰ۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے اپنے براق کو رکنے کا آرڈر دیا، وہ حضور کا تابعدار رک گیا۔ سرکار علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر 2 نفل ادا کیے اور پھر براق روانہ ہوا اور ماحول آ گیا مسجد اقصیٰ کا، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ آج ہم اپنے رسول کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ تو مسجد اقصیٰ میں سرکار نے خدا کی نشانیاں دیکھی۔ کیا مطلب؟ آدم کا وجود خدا کی نشانی ہے، نوح علیہ السلام کی ذات خدا کی نشانی ہے، ابراہیم علیہ السلام خدا کی نشانی ہے، حضرت یوسف بھی حضور کی خدا کی نشانی ہے، حضرت عیسیٰ بھی خدا کی نشانی ہے، اور خود حضور نشانی نہیں ہے، برہان ہے، نشان اعظم محمد کی ذات ہے صلی اللہ تعالی وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اب سارا واقعہ میرا چھوڑ رہا ہوں، مجھے وقت مجبور کر رہا ہے کہ نوری صاحب تھوڑا سا آگے چلیں۔ ماحول آ گیا عرش عظیم کا، کہہ دیجئے سبحان اللہ، جلدی جلدی چلیں، جلدی جلدی سبحان اللہ۔ تو سرکار علیہ السلام جب حریم ناز کے قریب پہنچے تو سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے۔ پیارے حبیب سجدے تو تم نے فرش پر بھی بڑے کیے، آج تو پیار کی باتیں کرنے کی ہاں جی ساعتیں ہیں۔ تو عرض کیا التحیات للہ، ہماری نماز بن رہی ہے، پڑھیے میرے ساتھ، التحیات للہ
والصلوات والطیبات. یہ کس نے کہا؟ ہمارے آقا نے کہا. التحیات للہ، بولیے بھی حضرات باہر والے بھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اتنا حضور نے عرض کیا تو ادھر سے آواز آئی، السلام علیکہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دونوں کلاموں کو ملا لو اور خوب پڑھو اونچی آواز سے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. ادھر سے کیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار نے عرض کیا مجھ پر برکتیں، مجھ پر رحمتیں نہیں یا اللہ، یہ تو ہوا تیرا کرم ہی کرم، یہ تو کرم پر بالائے کرم ہوا. تو جن کو میں نے فرش پر چھوڑا ہے ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اس لیے ادھر سے آواز آئی، السلام علینا. میں ابو بکر کو چھوڑ کر آیا ہوں، وفادار ہے. عمر کو چھوڑ رہا ہوں، سچا یار ہے. عثمان کو چھوڑ رہا ہوں، جامع قرآن ہے. علی کو چھوڑ آیا ہوں جو کعبے میں پیدا ہوا. میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں. مولا اگر نماز میں ان کا تذکرہ نہ ہو تو نماز ایسی ہے کہ کھانا تو بڑا خوبصورت ہے لیکن نمک نہیں ہے. نمک نہیں ہے. تو یا اللہ وعلی عباد اللہ الصالحین، فرمایا تم عباد اللہ الصالحین کی بات کر رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں اللہ فرشتوں سے کہ فرشتوں یوں کہہ دو آل محمد کو بھی اور امت محمد کو بھی، آج سب کو یاد کرو، آج عرش اولی پر اگر بتی جگے گی تو محمد کی امت کی جگے گی. اگر چراغ جلے گا، اگر روشنی ہوگی تو میرے رسول کی امت کا ذکر ہوگا. حضرت آدم کے چاہنے والے ہوں گے نا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے والے 82 تھے نا، حضرت ہارون پر ایمان لانے والے کچھ ہوں گے نا، حضرت عیسیٰ کے حواری بھی تو کچھ تھے نا. کسی کا ذکر عرش پر نہیں ہوا. عرش پر اگر ذکر ہوا تو آل رسول کا ہوا یا اصحاب محمد رسول کا ہوا. اللہ حضرات جی وقار پھر اس منظر کی طرف چلیں. میں آگے چلنا چاہتا ہوں. التحیات للہ والصلوات، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضور کہہ رہے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. ادھر سے آواز آئی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اونچی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نے سوچا اچھا مجھ پر برکتیں بھی، رحمتیں بھی، سلام بھی، اور میری آل اولاد کا کوئی ذکر نہیں. فرمایا یا اللہ جتنی رحمتیں محمد پر ہیں ساری رحمتیں تو نے رحمت للعالمین جو بنایا ہے، میں اس طرح تیری عطا کی ہوئی رحمتوں کو، عزتوں عظمتوں کو اس طرح چھٹا دے دوں گا. جو آج زمین پر امت موجود ہے وہ بھی، اور وہ امت جو ان کی پشتوں میں ہے اور پشتوں کی پشتوں میں ہے، جب تک قیامت کی گھنٹی نہیں بجتی میری ساری امت کو معراج میں شامل ہونا چاہیے. اچھا آپ نے میلے دیکھے ہوں گے، میلے دیکھتے ہیں نا، تو کوئی جاتا ہے بندہ میلے پر تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ ننے کے لیے کھلونا لے آنا جی، مٹھائی لے آئے. سارا میلہ دیکھا اور صرف مٹھائی لے آئے. سارا میلہ دیکھا اور صرف کھلونا لے آئے. یہ کوئی محبت ہے کہ تو نے تو سارا میلہ دیکھا لیکن بچے کے لیے ایک کھلونا؟ میرا رسول معراج پر گیا اور سارا معراج امت کے لیے لے آیا. سارا معراج، الصلاۃ معراج المؤمنین. انشاءاللہ نماز کی بات چل رہی ہے، نماز کا تذکرہ ہوگا. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ.